السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ جی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی حضرت خیر ہے، کرم ہے اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا جی، آج ہم نے نئی فصل شروع کرنی ہے، فصل فی اضافۃ الطلاق الی الزمان، طلاق کو کسی زمانے کی طرف، کسی وقت کی طرف منسوب کرنے کے بارے میں، کہ اگر طلاق کو منسوب کر دیا جائے تو طلاق کس وقت واقع ہوگی۔ تو اس فصل کے اندر یہ جو ہے باتیں بیان ہوں گی۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، کہ تو طلاق والی ہے کل، وقع علیہ الطلاق بطلوع الفجر، تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ۔ اگلے دن جیسے ہی صبح صادق ہوگی، فجر کا وقت داخل ہوگا، فجر کا وقت داخل ہوتے ہی اس پر ایک طلاق پڑ جائے گی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ، کیونکہ شوہر نے عورت کو متصف کر دیا طلاق کے ساتھ، فی جمیع الغد، کل کے پورے دن میں، ٹھیک ہے۔ وَذَلِكَ بِوُقُوعِهِ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِّنْهُ، اور پورا دن کب ہوگا؟ جب طلاق کل کے شروع والے جز میں، ابتدائی حصے میں ہی واقع ہو جائے۔ جب طلاق ابتدائی حصے میں واقع ہوگی تبھی تو پورے دن میں وہ طلاق والی شمار ہوگی۔ اس لیے جیسے ہی صبح صادق ہوگی، صبح صادق ہوتے ہی اس کے اوپر ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَلَوْ نَوَى بِهِ آخِرَ النَّهَارِ، لیکن اگر اس نے نیت کر لی دن کے آخری حصے کی، جملہ یہ بولا انتی طالق غدن، کہ کل تو طلاق والی، نیت اس کی یہ تھی کہ کل شام کے وقت، ظہر کے بعد، عصر کے وقت تو طلاق والی ہے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں سدی کا دیانتن، تو دیانتن تو اس کی تصدیق کر دی جائے گی، لا قضاءن، لیکن قاضی کے پاس معاملہ جائے گا تو قاضی کے ہاں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ نَوَى التَّخْصِيصَ فِي الْعُمُومِ، کیونکہ جب اس نے غدن بولا نا تو غدن کے اندر عموم پایا جا رہا تھا، کل کا سارا دن اس کے اندر شامل ہو چکا تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میری نیت جو تھی وہ تو عصر کے بعد طلاق دینے کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کل کے پورا دن جس کے اندر عموم تھا اس میں تخصیص پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں تخصیص کا احتمال بھی ہے، لیکن اس کی تخصیص معتبر کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ خلاف ظاہر ہے، کیونکہ غدن کا جو لفظ ہے نا، اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ غدن جو ہے یہ ظرف بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ طلاق کے ساتھ عورت کو متصف کر رہا ہے کل کے دن میں، ٹھیک ہے۔ تو کل کا دن یہ ظرف بن رہا ہے۔ اب ظرف کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک وہ قسم جس میں حرف فی لگا ہوا ہو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر انت طالقن فی غدن، اور ایک یہ ہے کہ بغیر حرف فی کے ظرف آئے، جیسے یہ مسئلہ بھی بیان ہوا ہے، غدن، انت طالقن غدن۔ اب اگر فی لگ جائے اور فی نہ لگے تو اس کی وجہ سے مفہوم میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کا مفہوم جو ہم نے پڑھا ہے انت طالقن غدن بغیر فی کے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ کل کا پورا دن اس میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ کل کے پورے دن کا احاطہ کر لیتا ہے جب بغیر حرف فی کے اس کو استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر فی لگا دیں انت طالقن فی غدن،
تو پھر کل کے پورے دن کے استیاب کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ کل کا پورا دن یا اس کا کوئی ایک حصہ وہ بھی معتبر ہو سکتا ہے۔ اگر وہ فی غدن بولتا اور نیت کر لیتا ظہر کے بعد طلاق دینے کی، عصر کے بعد طلاق دینے کی، تو پھر اس کی نیت معتبر ہوتی، کیونکہ جو فی کا لفظ ہے نا، اس کی وجہ سے ظرف کے اندر استیاب کا تقاضا باقی نہیں رہتا۔ اب یہاں پر چونکہ جو ہم نے ابھی مسئلہ پڑھا ہے اس میں حرف فی موجود نہیں، انتی طالق غدن ہے، اور جب حرف فی موجود نہ ہو تو جو ظرف ہے وہ مظروف کے استیعاب کا تقاضا کرتا ہے کہ مظروف پورے ظرف کے اندر پایا جائے، اور یہاں پر پورا ظرف کیا ہے؟ کل کا پورا دن یہ ظرف بن رہا ہے، لہذا طلاق جو ہے کل کے پورے دن صبح صادق ہوتے ہی اس پر طلاق واقع ہوگی، اور اگر وہ نیت کر لے دن کے آخری حصے کی تو اس کی نیت جو ہے یہ معتبر نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی حضرت آگے ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اگلا جو مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ شوہر نے دو لفظ بول دیے، انتی طالق الیوم غدن، تو طلاق والی آج کل، ٹھیک ہے، آج کا لفظ بھی بول دیا، کل کا لفظ بھی بول دیا۔ تو اس کے بارے میں قاعدہ کلیہ انہوں نے خود ہی آگے بیان کیا ہے کہ جو وقت اس نے پہلے بولا ہے، اگر اس نے آج کا لفظ پہلے بولا ہے تو آج طلاق واقع ہو جائے گی، کل کا لفظ پہلے بولا ہے تو اس کو کل طلاق واقع ہو جائے گی، جو دوسرا لفظ ہے وہ لغو ہو جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اس عبارت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، تو فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا، کہ تو طلاق والی آج کل، یا اس کا الٹ بول دیا غدن الیوم، انت طالق غدن الیوم، تو کل طلاق والی ہے آج، تو فرماتے ہیں فإنه يؤخذ بأول الوقتين، تو ان میں سے جو پہلا وقت اس نے بولا ہے، جو پہلی صورت ہے اس میں الیوم پہلے بولا ہے اور دوسری صورت میں غدن کو پہلے بولا ہے، یؤخذ بأول الوقتين الذي تفوه به، تو پہلے وقت کو لے لیا جائے گا جو اس نے پہلے بولا ہے، فیقع فی الاول فی اليوم، لہذا جو پہلی صورت ہے اس میں تو آج کے دن ہی طلاق واقع ہو جائے گی، انتی طالق الیوم غدن، یہاں پر چونکہ الیوم کا تکلم اس نے پہلے کیا ہے تو پہلی صورت میں الیوم آج کے دن ہی طلاق واقع ہو جائے گی، وفی الثانی فی الغد، اور جو دوسری صورت ہے انتی طالق غدن الیوم، اس میں پھر کل کے دن طلاق واقع ہوگی، کیونکہ اس میں غدن کا لفظ پہلے بولا ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ پہلے لفظ کو کیوں مراد لیا جائے گا، معتبر لیا مانا جائے گا، دوسرے لفظ کیوں لغو ہو جائے گا، تو اس کی مزید وہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں، تو فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ الْيَوْمَ تَنْجِيزًا، کیونکہ جب اس نے کہا نا انتی طالق اليوم، تنجیز کہتے ہیں فوراً ابھی کے ابھی طلاق دینے کو، ٹھیک ہے، جب اس نے کہا انتی طالق الیوم کان تنجیزن، یہ تو فوراً طلاق واقع کرنا چاہتا ہے، اس نے جملہ بول دیا جس سے فوراً طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو فرماتے ہیں والمنجز لا يحتمل الاضافت، اور جو چیز فوراً واقع ہو جائے وہ کسی اور وقت کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی، طلاق تو آج واقع ہو رہی ہے لیکن یہی طلاق کل تک چلی جائے، آج واقع نہ ہو، حالانکہ پہلے وہ آج اس کو واقع کر چکا ہے، طلاق دے چکا ہے، اب یہی طلاق کل واقع ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو طلاق منجز ہے، جو طلاق فی الحال وہ دے چکا ہے، وہ کسی اور وقت کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی، تو اس لیے الیوم کی صورت میں تو طلاق منجز تھی، ٹھیک ہے، تو اس کی اضافت درست نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اس کو معتبر مانا جائے گا پہلے الیوم کو، اور اگر اس نے پہلے غدن کا لفظ بول دیا، ٹھیک ہے، ولو قال غدن، اگر اس نے کہا غدن کان اضافتن، تو اب یہ طلاق منسوب ہو چکے کل کی طرف کہ تجھے کل طلاق ہے، والمضاف لا يتنجد، اور جو طلاق آپ کسی وقت کی طرف منسوب کر چکے ہیں وہی طلاق فی الحال نافذ نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ تو اس کو منسوب کر چکے ہیں کل کے دن کی طرف، جب آپ نے اس کو کہا ہے کہ یہ طلاق آپ کو کل واقع ہوگی، اب وہ طلاق آج تو واقع نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نے اس کی اضافت کل کی طرف کر دی ہے، تو لما فیہ من ابطال الاضافت، کیونکہ اگر ہم آج ہی اس کی طلاق کو نافذ کر دیں تو پھر جو اس نے اضافت کی ہے وہ لغو سمجھی جائے گی، ٹھیک ہے، فلغ اللفظ الثانی فی الفصلین، لہذا دونوں صورتوں میں
الیوم کو پہلے بولے یا غدن کو پہلے بولے، دونوں صورتوں میں جو دوسرا السلام لفظ ہے علیکم. وہ لفظ السلام. لغو پھر سے پھر سے پخپلہ کم رضوان ناس کی. جی نور اللہ خان بھائی، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اگلا مسئلہ وہی ہے جو سب سے پہلے میں نے شروع میں بتا دیا کہ جو حرف ظرف ہے، ٹھیک ہے، جو چیز ظرف بنتی ہے وہ کبھی فی کے ساتھ آتی ہے، کبھی فی کے بغیر آتی ہے. تو جو پہلا مسئلہ تھا انتی تالکن غدن، اس میں غدن ظرف بن رہا تھا لیکن اس میں حرف فی موجود نہیں تھا. اب جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے یہ وہ ہے جس میں حرف ظرف موجود ہے، یعنی فی موجود ہے. تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے. فرماتے ہیں ولو قال انت طالق فی غدن، کہ تو طلاق والی ہے کل کے دن میں. وقال نویت آخر النہار، لیکن اس نے کہا کہ میں نے نیت کی دن کے آخری حصے کی. دجینا فی القضاء عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو قضاء اس کی تصدیق کر دی جائے گی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. ٹھیک ہے. وقال لا يدين فی القضاء خاصۃ، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی بلکہ دیانتاً تصدیق کی جائے گی. صاحبین کا مسلک اس میں بھی وہی ہے جو غدن والی صورت میں تھا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں صورتوں میں فرق بیان فرماتے ہیں کہ اگر غدن کہا تو پھر دن کے پہلے حصے میں طلاق واقع ہونا ضروری ہے. اگر فی غدن کہا اور اس نے نیت کر لی کہ آخری دن کے آخری حصے میں طلاق واقع ہوگی تو اس کی نیت معتبر ہوگی. تو جب اس نے فی کا استعمال کیا، اس صورت میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو بھی وہ نیت کرے اس کی نیت معتبر ہوگی قضاء. صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کی نیت معتبر نہیں ہے. فی بولنے کی صورت میں بھی اگلے دن کے شروع ہوتے ہی اس پر طلاق واقع ہو جائے گی. آگے جو ہے ان حضرات کے دلائل ہیں. پہلے جو ہے صاحبین کی دلیل بیان فرمائی. صاحبین کی دلیل وہی ہے جو پہلے مسئلے کی تھی، لأنہ وصفها بالطلاق فی جمیع الغد، کیونکہ شوہر نے عورت کو طلاق کے ساتھ موصوف کیا ہے کل کے پورے دن میں. فصار بمنزلۃ قولہ غدن، تو یہ فی غدن جو ہے یہ غدن کے بمنزلہ ہو چکا ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. لہذا فی غدن کہے یا غدن کے، دونوں صورتوں میں جو غد کا لفظ ہے یہ تو ظرف بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں صورتوں میں اگلے دن فجر کے طلوع ہوتے ہی عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی. یہ بات وہ فرماتے ہیں کہ پیچھے بیان ہو چکی ہے. وَلِهَذَا يَقَعُ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِّنْهُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ، اسی وجہ سے جب اگر شوہر کی نیت نہ ہو تو اس لیے دن کے ابتدائی حصے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. لہذا اگر وہ نیت کر بھی لے دن کے آخری حصے کی تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ دن کے شروع ہوتے ہی دن کے ابتدائی حصے میں ہی اس کو طلاق واقع ہو جائے گی. وَهَذَا لِأَنَّ حَذْفَ فِي وَإِثْبَاتَهُ سَوَاءٌ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ فی کا لانا اور حذف کرنا دونوں برابر ہیں. آپ فی غدن بولیں یا غدن بولیں، فی کو ذکر کریں یا فی کو ذکر نہ کریں، جو غدن کا لفظ ہے یہ دونوں حالتوں میں ظرف بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے فی کی وجہ سے کلام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. دونوں صورتوں میں اس نے فی بولا ہو یا فی نہ بولا ہو، دونوں صورتوں میں اگلے دن طلوع فجر کے ساتھ ہی عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی. اگر وہ نیت کر لے دن کے آخری حصے کی تو اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے فی غدن بولا اور نیت کر لی دن کے آخری حصے کی تو پھر اس کی نیت معتبر ہوگی. اس نے کہا انتی طالق فی غدن، کہ کل کے دن میں تو طلاق والی ہے، اور اس نے نیت کر لی تھی تجھے عصر کے بعد طلاق، یہ میری نیت تھی. ٹھیک ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قضاء اس کی تصدیق کر دی جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ بیان فرماتے ہیں ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہ نوا حقیقت کلامی ہی، کہ اس نے جب نیت کیا نا دن کے آخری حصے کی تو اس نے کلام کے حقیقت کی نیت کی ہے. اس کا کلام تقاضا ہی اس بات کا کرتا ہے. کیوں؟ لأن کلمۃ فی للظرف، کیونکہ جو فی ہے یہ ظرف کے لیے آتا ہے. جو کلمہ فی ہے یہ ظرف کے لیے آتا ہے. والظرفیۃ لا تقتضی الاستیعاب، اور جو چیز ظرف بنتی ہے وہ استیعاب کا تقاضا نہیں کرتی. وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ جو مظروف ہے پورے کے پورے ظرف کو گھیر لے، بلکہ اس میں
پایا جانا ضروری ہے، پورے کے پورے مظروف کا پورے کے پورے ظرف کو گھیرنا یہ لازم نہیں ہے۔ اس کو عام الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ طلاق کا کل کے دن میں تو پایا جانا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ کل کے پورے دن میں طلاق واقع ہو، ٹھیک ہے، طلاق جو ہے کل کے پورے دن کو گھیرے ہوئے ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کل کے دن کے کسی حصے میں طلاق کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جو کلمہ فی ہے ظرف کے لیے آتا ہے، اور جو ظرفیت ہے وہ استیاب کا تقاضا نہیں کرتی۔ اچھا جی، اور بتعین الجزء الاول ضرورت عدم المزاحم، ہاں جب اس کی نیت نہ ہو، اس صورت میں جو دن کا ابتدائی حصہ ہے وہ ہم اس لیے متعین کرتے ہیں کہ وہاں پر اس کے کوئی مد مقابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی نیت نہیں ہے، اس نے مطلقاً بول دیا جی انت طالق فی غد، اس کی نیت نہیں تھی، تو جیسے ہی اگلے دن کی صبح طلوع ہوگی، طلوع فجر ہوگی تو طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ وہاں پر اس کے کلام کے مقابلے میں کوئی اور چیز آ نہیں رہی۔ فَإِذَا عَيَّنَ آخِرَ النَّهَارِ، لیکن اگر اس نے متعین کر دیا دن کے آخری حصے کو، کانت تعیین القصد اولا، جو تعیین قصدی ہے اس نے جان بوجھ کر جو حصہ متعین کیا ہے یہ معتبر ہوگا بالاعتبار من الضروری، ضروری تعیین سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تعیین دو ہو گئی، ایک تعیین ضروری، ایک تعیین قصدی۔ تعیین ضروری صبح صادق طلوع ہوتے ہی طلاق پڑ جائے، تعیین قصدی جس وقت کو وہ خود متعین کرے وہ تعیین قصدی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تعیین قصدی نہیں پایا جا رہا اس صورت میں پھر تعیین ضروری پر عمل کریں گے، پھر صبح صادق ہوتے ہی اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر تعیین قصدی پائی جا رہی ہے، اس نے اپنے کلام کے لیے وقت کو بھی مقرر کر لیا ہے، تو پھر جو تعیین قصدی ہے وہ معتبر ہوگی۔ باقی صاحبین فرماتے تھے کہ فی غدن اور غدن یہ دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس کا جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخلاف قولہ غدن، یہ برخلاف غدن کے ہے، فی غدن اور غدن دونوں میں فرق ہے، کیوں؟ لأنه يقتضي الاستيعاب، کیونکہ جو غدن ہے یہ استیعاب کا تقاضا کرتا ہے، جو فی غدن ہے وہ استیعاب کا تقاضا نہیں کرتا، جو مطلق غدن اس نے بولا ہے یہ غدن استیعاب کا تقاضا کرتا ہے۔ حیث وصفها بهذه الصفة مضافا الى جميع الغد، کیونکہ اس نے موصوف کیا ہے عورت کو اس صفت طلاق کے ساتھ کل کے پورے دن کی طرف، انت طالق غدن، اس میں شوہر نے جو طلاق کو منسوب کیا نا کل کے پورے دن کی طرف منسوب کیا ہے، اور جو فی غدن ہے کل کے دن میں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر پورے دن کی طرف منسوب نہیں کیا، تو لہذا دونوں کے درمیان میں فرق ہے، فی غدن کو غدن والے مسئلے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بات کی تائید کے لیے کہ غدن اور فی غدن دونوں میں فرق ہے، حرف فی آئے تو استیاب کا تقاضا نہیں ہوتا، اگر حرف فی نہ آئے، ٹھیک ہے، تو استیاب کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس بات کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال پیش کر رہے ہیں، اس مثال کے وجہ اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے، ایک آدمی کہ ہے واللہ لأصومن عمری، اور جو پہلی ہے اس کی مثال ہے واللہ لأصومن فی عمری، اور اسی طرح عادت دہر و فی الدہر، ٹھیک ہے۔ کسی آدمی نے قسم کھا لی واللہ لأصومن عمری، اللہ کی قسم میں اپنی پوری عمر روزہ رکھوں گا، فی نہیں لگایا یہاں پر، واللہ لأصومن عمری کہا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر لازم ہوگا کہ پوری زندگی وہ روزے رکھے۔ اگر اس نے کوئی روزہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، جو روزے شریعت نے حرام کیے ہیں 5 دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے جو ایام تشریق ہیں، ان 5 دنوں میں تو روزہ رکھنا حرام ہے، ان 5 دنوں کے علاوہ اگر وہ ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اس کے اوپر قسم کا کفارہ لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب اس نے قسم کھائی واللہ لأصومن عمری، ٹھیک ہے، فی نہیں لگایا، اور جو دوسری مثال ہے واللہ لأصومن فی عمری، اللہ کی قسم میں اپنی عمر میں روزہ رکھوں گا، تو اس میں اگر وہ اپنی عمر میں ایک روزہ بھی رکھ لے تو بھی اس کی قسم پوری ہو جائے گی، اب یہ حانث نہیں ہوگا، صرف ایک روزہ رکھ لیا تو اس کی قسم پوری ہے۔ اسی طرح اس نے قسم کھا لی واللہ لأصومن ھذا الدہر، اللہ کی قسم میں اس زمانے میں روزہ رکھوں گا، تو پورا زمانہ، پورا عرصہ، پوری زندگی اس پر روزے رکھنے لازم ہے۔ لیکن اگر اس نے فی لگا دیا فی ھذا الدہر، تو پھر وہ ایک روزہ بھی رکھ لے تب بھی اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ لہذا فی کی وجہ سے کلام کے اندر بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے کہ جب حرف فی لگے گا
تو پھر جو استیاب کا تقاضا نہیں ہے، لیکن اگر حرف فی نہ لگے تو پھر اس صورت میں جو ظرف ہے وہ مظروف کے استیاب کا تقاضا کرتا ہے۔ جی یہ مسئلہ سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ۔ اچھا جی، آگے جو مسئلہ ہے یہ بالکل آسان ہے کہ شوہر نے جب طلاق دی اس حالت میں دی کہ وہ اس کی بیوی ہی نہیں تھی، کسی عورت کو طلاق دے رہا ہے ایسے وقت میں جس وقت وہ اس کی بیوی نہیں ہے، تو اس کے اوپر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس عبارت کے اندر جو ہے اسی طرح کے کچھ مسائل کو بیان کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ، تو کل طلاق والی ہے، وَقَدْ تَزَوَّجَهَا الْيَوْمَ، حالانکہ شادی تو اس نے آج کی ہے، لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، تو کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ طلاق کو منسوب کر رہا ہے گزشتہ کل کی طرف، شادی کر رہا ہے آج، تو کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيَةٍ لِمَالِكِيَّةِ الطلاق، کیونکہ شوہر نے طلاق کو منسوب کیا ایک ایسی مقرر حالت کی طرف جو مالکیت طلاق کے منافی ہے۔ کل کے دن میں تو وہ طلاق کا مالک ہی نہیں تھا، مالک تو اس وقت بنتا جب کل وہ اس کے نکاح میں ہوتی، جب گزشتہ کل وہ اس کے نکاح میں نہیں ہے تو وہ طلاق کا مالک ہی نہیں ہے، تو لہذا کل کی طرف اگر وہ طلاق کی نسبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی یہ نسبت لغو ہو جائے گی، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ تو اس ایسے ہی ہوگا جیسے کما اذا قال انت طالق قبل ان اخلق، کہ اس نے یہ کہہ دیا جی میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی تجھ کو طلاق ہے، تو اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جب پیدا ہی نہیں ہوا، جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ تو اسی طرح جب کل گزشتہ کل وہ اس کے نکاح میں موجود ہی نہیں تھی تو اس کو طلاق دینے سے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں اس نے جو جملہ بولا ہے انت طالق امسی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دو ایسی تعویلیں ہو سکتی ہیں کہ اس کے کلام کو لغو ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان عاقل ہے، بالغ ہے، ہر کلام کسی نہ کسی مقصد کے لیے بولتا ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اس نے یہ جملہ بول لیا ہے اس کا کلام ہی فضول ہے، بیکار کلام اس نے کیا ہے، نہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، اس نے جو جملہ بولا ہے نا تو کل طلاق والی، شادی آج کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو کل طلاق والی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا مطلب کیا ہے؟ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُ إِخْبَارًا عَنْ عَدَمِ النِّكَاحِ، کہ یہ بات بھی ممکن ہے کہ وہ خبر دینا چاہتا ہو کہ کل تو میرے نکاح میں نہیں تھی، نکاح تو آج ہوا ہے، انت طالق نمسی، کل تو طلاق والی تھی، مطلب کل تو میرے نکاح میں نہیں تھی، نکاح تو میرا تجھ سے آج ہوا ہے، اس کا یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے او ان کونہا مطلقۃ بتطلیقۃ غیرہ من الازواج، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جی کل تو کسی اور کی مطلقہ تھی، کل تک تو کسی اور کی مطلقہ تھی، اس نے تجھے طلاق دی تھی، آج تو میرے نکاح میں آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس صورت میں تعویل بن سکتی ہے جب اس کی شادی پہلے بھی کہیں ہو چکی ہو، وہاں سے اس کو طلاق ہو چکی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر پہلے اس کی شادی پہلی دفعہ ہو رہی ہے، اسی سے ہو رہی ہے، تو اس صورت میں پھر اس کی جو پہلی تعویل ہے کہ کل تو میرے نکاح میں نہیں تھی، تو پھر اس کی یہ تعویل کی جائے گی، یہی معتبر ہوگی۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ ہے ولو تزوجہا اول امسی، اور اگر اس نے عورت سے شادی کی تھی اول امسی، کل گزشتہ کل سے پہلے، اور طلاق کب دے رہا ہے؟ آج دے رہا ہے، کہہ رہا ہے انت طالق امسی، کل تو طلاق والی، اور شادی وہ گزشتہ کل سے پہلے کر چکا تھا، واقع ساعت، تو طلاق ابھی کے ابھی واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأنہ ما اسندہ الی حالت منافیۃ، کیونکہ اس نے جو طلاق کو منسوب کیا نا یہ منافی حالت کی طرف نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ عورت اس کے نکاح میں ہے، طلاق کو منسوب کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے نکاح تو گزشتہ کل سے پہلے کر لیا تھا، پرسوں کر لیا تھا یا اس سے پہلے کر لیا تھا، یہ عورت اس کے نکاح میں ہے، اب یہ طلاق کو گزشتہ کل کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو یہ قاعدہ ہے کہ جو طلاق کی اضافت اگر ماضی کی طرف کی جائے، والانشاء فی الماضی انشاء فی الحال، ماضی کی طرف کسی چیز کی نسبت کر کر کوئی چیز واقع کی جائے تو وہ فوراً فی الحال واقع ہوتی ہے، تو اسی طرح یہاں پر اس نے جو نسبت کی ہے گزشتہ کل کی طرف، تو اس کی وجہ سے آج طلاق واقع ہو جائے گی۔ جی وقت ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم حضرت ایک السلام۔ چھوٹا سا سوال ہے جی،
جی جی یہ دیانتن اور قضان تو یہ ہے کہ قاضی کے سامنے نا، اور دیانتن کا مطلب کیا ہے؟ دیانتاً اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے ہاں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ سچا ہے، لیکن قاضی کے پاس اگر ان کا معاملہ چلا جاتا ہے تو قاضی اس کی بات نہیں مانے گا، قاضی اس کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں وہ جو فیصلہ کرے گا وہ قاضی، اور دیانت جی مطلب ہے خدا کی عدالت میں۔ جی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نیت جو ہے وہ معتبر ہوگی، لیکن قاضی اس کی نیت کے اوپر فیصلہ نہیں کرے گا، قاضی اس کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، قیل لہم، جن کو کہا گیا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان پر قتال کو فرض کر دیا گیا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، یخشون الناس، لوگوں سے وہ ڈرتے ہیں، کخشیۃ اللہ، اللہ سے ڈرنے کی طرح، او اشد خشیۃ، یا ڈرنے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ، وقالوا، اور انہوں نے کہا کہ وہ یوں کہنے لگے، ربنا لما كتبت علینا القتال، اے ہمارے رب، کیوں ہم پر قتال فرض کر دیا، لولا اخرتنا، اگر آپ مؤخر کرتے، مہلت دیتے، الی اجل قریب، کچھ مدت تک، تھوڑی دیر تک، قل متاع الدنیا، کہہ دیجئے دنیا کا سامان، قلیل، تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو متقی ہوا، ولا تظلمون فتیلا، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے دھاگے کے برابر بھی۔ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں پالے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو، مشیدہ کہتے ہیں چونا، جس کے چونے کے ساتھ جس کی چنائی کی گئی ہو۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف کا، مشقت کا، پریشانیوں کا زمانہ تھا، جنگی اسباب بھی نہیں تھے، افرادی قوت بھی نہیں تھی، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے مختلف حربے استعمال کیے گئے، آزمائے گئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس اوقات مطالبہ کیا جاتا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم قتال کریں، ہم لڑائی کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ رب العزت نے صبر کی تلقین فرمائی۔ قرآن کریم کی تقریباً 70 یا اس سے کچھ زائد آیات اسی مضمون پر ہیں، جہاد سے روکنے کے لیے مکی زندگی میں۔
پھر اس کے بعد جہاد و قتال کا حکم اللہ رب العزت نے نازل کیا، اور اس کی ابتدا سورۃ الحج سے ہوئی، اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے جہاد سے روکا، اسی کے عنایات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ مفسر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ مکہ میں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ظلم سہتے رہنا ہے، تربیت کا زمانہ ہے، ابھی صبر مشقت، صبر پر تمہیں پختہ کیا جائے گا، تمہارے اندر قوت برداشت اور اتنی ہونی چاہیے، مظلومانہ زندگی بسر کرو، اس لیے کہ مظلوم پہ لوگوں کو رحم آتا ہے۔ ہم پر امن تحریک چلانا چاہتے ہیں، ابتدا ہی سے تشدد ہوا، لوگ متنفر ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے یہ تو تشدد والے ہیں، مار دھاڑ کرنے والے ہیں۔ تو ابتدائی زمانہ کے اندر تحریک کو بڑا پر امن رکھا، اور صبر پر لوگوں کو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پختہ کیا۔ تربیت کے زمانے میں مشقتیں برداشت کرنے کا عادی بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب اقدام کرنا ہے تو پھر آپ کو یہی مشقت کے زمانے میں اٹھائی جانے والی تکالیف آپ کو کام آئیں گی۔ اور اسی طرح مظلوم بن کے جینا سکھایا گیا اللہ رب العزت نے۔ پھر ابتدائی دور تھا، افرادی قوت بھی نہیں تھی، اور مادی اعتبار سے بھی کمزور تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ ظلم کسی خاص حکومت کی وجہ سے نہیں تھا، کہ خاص پولیس نہیں کر رہی تھی، ظلم تو یہ تھا کہ بیٹے نے اسلام قبول کیا تو انہی کے ماں باپ انہیں گھر سے نکال رہے ہیں، اگر باپ نے اسلام قبول کیا تو اولاد گھر سے نکال رہی ہے، ایک بھائی نے اسلام قبول کیا دوسرے بھائی اسے مار رہے ہیں، تو مارنے والے اغیار نہیں تھے، اپنے تھے۔ پھر اگر اس وقت قتال کا حکم دیا جاتا، لڑائی کا حکم دیا جاتا، تو ہر گھر کے اندر خانہ جنگی کا ماحول ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس سے بھی محفوظ کیا، اس سے بھی بچایا۔ تو اللہ نے حکم یہ دیا کہ قیل کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ کس سے روک لیں؟ مفسر فرماتا ہے ان قتال الکفار، کافروں کو قتل کرنے سے روک لو۔ لما طلبو، جب جب انہوں نے مطالبہ کیا تھا اس کا، کس کا؟ قتال کا مطالبہ کیا کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دو، بھی مکہ تھا، مکہ میں لعدل کفار، کفار کی تکلیفوں کی وجہ سے، کفار انہیں تنگ کرتے تھے، کفار نے ستایا، لعدل کفار لہم وہم جماعت من الصحابہ، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک جماعت تھی جنہوں نے یہ مطالبہ کیا، اور ان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حاشیہ نمبر 19 کو آپ دیکھ لیں گے تو منہم عبد الرحمن بن عوف، روى الحاکم عن ابن عباس ان عبد الرحمن بن عوف وصحابة له اتوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ وقالوا یا نبی اللہ كنا في غزو نحن مشركون فلما آمنا سرنا، یہ پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہوا جی، قال انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا، اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے معاف کرنے کا، فلا تقاتلوا، تم قتال نہ کرو، فکفوا، ہاتھوں کو روک لو۔ فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ الی آخرہ۔ تو یہ شان نزول بھی آ گیا، کچھ تھوڑے سے حالات بھی آ گئے، بیچ میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ قتال سے روکنے کی حکمت کیا تھی، تو چند ایک باتیں میں نے حکمت کی آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ ان میں تالیف قلب بھی ایک حکمت بیان کی جاتی ہے۔ عرب کے اندر مظلوم پہ رحم کیا جاتا تھا، اور یہ ہر معاشرے میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو، کوئی بھی معاشرہ ہو، ظالموں کا بھی ہو، بالآخر اگر کوئی انسان مار کھاتا رہے، چپ رہے، مار کھاتا رہے، تو کب تک لوگ ظلم کریں گے؟ کسی نہ کسی کے دل کو تو نرم ہونا ہی پڑے گا، کبھی نہ کبھی تو دل پسیج جائے گا، کبھی نہ کبھی تو ظلم کی رات ختم ہوگی۔ بس اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر مسلمانوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، صبر پر انہیں جمانے کے لیے،
تحریک کو پرامن رکھنے کے لیے، گھر گھر میں لڑائی جھگڑا اور فساد برپا نہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جہاد و قتال سے ابتدائی اسلام کے اندر روکا۔ مسلمانوں کی افرادی قوت کم تھی اس لیے بھی، اور حکم یہ دیا واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو جب دکھ میں ہو، پریشانیوں میں ہو، پھر اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑو کہ جتنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لو گے نماز کے ذریعے، اتنے ہی اللہ رب العزت سے مدد و نصرت کو حاصل کر لو گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، فلما کتب علیہم القتال، اب یہ قتال کا حکم فرض ہو رہا ہے۔ پھر جب مدینۃ المنورہ میں قتال کا حکم آیا سورۃ الحج کے اندر، فلما کتب فرض علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض کر دیا، کتبہ ویسے کتبہ یکتبو کا معنی ہوتا ہے لکھنا، کتبہ لکھ دیا گیا، جو چیز لکھ دی جاتی ہے وہ لازم ہو جاتی ہے، فرض کا معنی لازم ہونا ہے، تو اس لیے اس کو فریضہ کے معنی میں لیا۔ فلما کتبہ فریضہ، جب لازم کر دیا گیا، علیہم القتال، ان پر قتال، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق ایسا تھا، یخشون، وہ ڈرتے تھے، الناسا، لوگوں سے، یخافون، وہ ڈرتے تھے، الکفار، ناس سے مراد الکفار، اور الناس پر جو الف لام یاد خارجی کا ہے، اور مراد اس سے سارے لوگ نہیں، مراد اس سے کافر لوگ ہیں، کافروں سے ڈرتے تھے۔ ای عذابہم بالقتل، یعنی ان کی طرف سے ان کے عذاب سے، قتل والے عذاب سے، قتل کے ذریعے عذاب دینے سے، تکلیف دینے سے ڈرتے تھے، ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ کخشیتہم، ان کے ڈرنے کی طرح، عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے۔ مفسر رحمہ اللہ تعالی نے ایک مضاف الیہ محذوف مانا، ایک مضاف محذوف مانا، کخشیت اللہ، تو خشیت کے آخر میں، مصدر کے آخر میں ہم ضمیر مضاف محذوف ہے، اور یہ مصدر محذوف ہے اپنے فاعل کی طرف، اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے مصدر۔ خشیتہم، ان کے ڈرنے کی طرح، تو ڈرنے والے وہ ہیں، ہم ضمیر فاعل بنے گی، تو یہ فاعل کی طرف مضاف ہے، اور اگے عذاب اللہ، یہ مضاف محذوف ہے، اور یہ مضاف الیہ مل کر مفعول بہ بنے گا، ان کے اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی طرح۔ تو جتنا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اتنا وہ لوگوں سے ڈر رہے تھے جب جہاد کا حکم ان پر نازل کیا گیا، فرض کیا گیا۔ او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ، ڈرنے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ، تو من خشیتہم لہو، اللہ سے ان کے ڈرنے سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ وَنَصْبُ أَشَدَّ عَلَى الْحَالِ، فرمائے کہ اشدہ کا جو نصب ہے یہ حال ہونے کی بنا پر یہ ترکیب حال بنے گا۔ وجواب لما دل علیہ اذا وما بعدها، یہ جو شروع میں لما آیا، فلما کتب علیہم القتال، جب قتال ان پر فرض کر دیا گیا، تو لما چونکہ شرط ہے تو اس کا جواب بھی آئے گا۔ مفسر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا جواب اذا اور اس کے ما بعد جو جملہ ہے، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیتاً، یہ سارا جملہ اس کے جواب پر دلالت کرتا ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ فَأَجَاءَتْهُمُ الْخَشْيَةُ، خوف ان پر آ گیا۔ تو ترجمہ اور ترکیب جملوں کا جوڑ آپس میں یوں بن جائے گا، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ فَأَجَاءَتْهُمُ الْخَشْيَةُ، کہ جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو خوف ان پر آ گیا۔ یہ شرط اور جزا دونوں جملے بن گئے۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ وہ تھے جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا کچے مسلمان، ابھی ابتدائی مسلمان تھے۔ مدینۃ المنورہ میں مہاجرین نہیں ڈر رہے تھے، مہاجرین کے دل میں ایسا کوئی خیال، وسوسہ، اندیشہ نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے، اور پھر مدینہ میں آ کر لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو وہ جہاد کے حکم سے وہ ڈر رہے ہیں، اور انہیں ڈر ہے اس بات کا کہ ہمیں دوسرا کہیں ہم قتل نہ کر دیے جائیں، مار نہ دیے جائیں۔ تو مفسرین کرام نے اس آیت کے ان الفاظ کا جو مصداق ہے وہ ان کو منافقین کو قرار دیا۔ منافقین کو، یہ کچے مسلمان جو ابتدائی دور میں ابتدائی مسلمان تھے، ابھی ان کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا۔ وقالوا جزا من الموت، اور انہوں نے موت سے ڈرتے ہوئے یہ بات کہی، ربنا لما كتبت علينا القتال، اے ہمارے رب ہم پر قتال کو کیوں فرض کر دیا؟ لولا، حلا کے معنی میں ہے، لولا، حلا کے معنی میں حلا ہے تنبیہ کے لیے،
لولا شرط کے لیے آتا ہے، تو یہ شرط کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں لولا حلہ کے معنی میں ہے، یعنی تنبیہ کے معنی میں ہے. لولا اخرتنا الی اجل قریب، آپ اس کو مؤخر کر دیتے قریب کی مدت کے لیے، تھوڑی مدت تک اور مؤخر کر دیتے، ہم مضبوط ہو جاتے، ہم مضبوط ہو جاتے، تو پھر اس کے بعد ہمیں جہاد کا حکم دیا جاتا. اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے ان سے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، ما یتمتع به فیہا، جس کے ذریعے تم دنیا میں فائدہ حاصل کرتے ہو، وہ سامان بڑا تھوڑا ہے. تھوڑا ہونے کا مطلب یہ ہے مولانا، ساری دنیا بھی ہو، فنا ہونے کے اعتبار سے یہ تھوڑا ہے. یعنی جب جو چیز ہے فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، وہ جتنی بھی ہو تو وہ تھوڑی ہے، اور باقی رہنے والی چیز تھوڑی بھی ہو تو وہ زیادہ ہے. تو اس اعتبار سے اس کو تھوڑا کہا گیا. وہ ابل استمتاع بہا، یا تو وہ دنیا کا سامان خود تھوڑا ہے جس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے، وہ خود تھوڑا سامان ہے، یا سامان تو بہت زیادہ ہے لیکن اس سے فائدہ حاصل جو کر رہا ہے اس کے پاس چونکہ ٹائم کم ہے تو وہ بہت تھوڑا فائدہ حاصل کرے گا. اس لیے فرمایا کہ یا تو ما یتمتع به فیہا، اور دوسری تفسیر یہ اول استمتاع بہا، اس سامان سے فائدہ حاصل کرنا بہت تھوڑا سا ہے. تو آپ کا دنیا کے اندر قیام تھوڑا ہے، چیزیں تو رہ جائیں گی، گھر باقی رہے گا، دکان کاروبار باقی رہے گا، آپ چلے جائیں گے، گاڑی یہیں پہ آپ چلے جائیں گے، اور یہ بڑا تھوڑا سا استمتاع ہے آپ کا اس سامان کے اندر. یا پھر آپ زندہ ہے، سامان ہے ہی تھوڑا سا، وہ سامان ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی ابھی باقی ہے. تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، دونوں طرح اس کی تفسیر ہو سکتی ہے. قلیل تھوڑا سا، آئل الی الفنا، مفسر نے فرمایا قلیل کا معنی یہ بھی ہے کہ آئل الی الفنا، یہ فنا کی طرف جانے والا ہے، فنا کی طرف آ رہا ہے. والآخرۃ ای الجنۃ، اس کے مقابلے میں اگر تم جہاد کرو گے تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ شہید ہو جاؤ گے. شہید ہو جاؤ گے تو تمہارا جو مقام اور منزل ہے وہ جنت ہے، اور جنت کو اللہ نے آخرت کے لفظ سے تعبیر کیا، والآخرۃ خیر خیر، جنت بہتر ہے، آخرت یعنی جنت بہتر ہے. لمن اتقا، اس شخص کے لیے جو بچ گیا. کس سے بچ گیا؟ عذاب اللہ، یہ مفعول بھی معذوف ہے، اللہ کے عذاب سے بچ گیا. اللہ کے عذاب سے کیسے بچے گا؟ بترک المعصیہ، یہ بات سببیہ ہے. اب وہ معصیت کو چھوڑ کر اللہ کے عذاب سے بچے گا. اللہ کا حکم ہے کتب علیکم القتال، قتال تم پر فرض کر دیا گیا. اطاعت یہ ہے کہ قتال کرو، نافرمانی یہ ہے کہ قتال سے پیچھے ہٹ جاؤ. قتال سے پیچھے ہٹو گے تو کتنا فائدہ حاصل کرو گے دنیا کا، دنیا میں کتنی دیر زندہ رہ لو گے، دنیا کی کتنی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر لو گے. نعمتیں ختم ہو جائیں گی، یہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، اور سب کچھ فنا کی طرف جانے والا ہے. فائدہ بھی ختم، فائدہ اٹھانے والا انسان بھی فانی. دونوں چیزیں فانی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت ہے، اور آخرت آپ کو حاصل ہوگی تقوی کے ساتھ. تقوی کہتے ہیں معصیت کو ترک کر دینا، اور اب معصیت اللہ کے حکم یعنی جہاد والے حکم پہ عمل نہ کرنا معصیت ہے، اور جہاد کرنا آپ کے لیے اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے. لہٰذا زندہ بچ گئے تب بھی کامیاب، اور زندہ نہ بچے شہید ہو گئے تب بھی کامیاب، اور یہ کامیابی آخرت کی صورت میں ملے گی، اور آخرت سے مراد جنت ہے. ولا یظلمون فتیلا، ولا تظلمون فتیلا، بالتاء والیا کہہ کر دو قراتیں بیان فرمائی ہیں. تنقصون، یہ تو یظلمون کا معنی بیان کیا، تنقصون یا ینقصون، دونوں میں سے کوئی بھی ہو. ولا تنقصون من اعمالکم، تم اپنے اعمال میں سے کم نہیں کیے جاؤ گے، جو نیکی جتنی کی اتنا اجر ملے گا. فتیلا قدر قشرۃ النواتی، نوات گٹھلی کو کہتے ہیں، گٹھلی کے پیچھے جو ایک گٹھلی کے سامنے کی جانب جو ایک دراڑ ہوتی ہے، اس دراڑ کے اندر ایک باریک سا ریشہ ہوتا ہے، دھاگا، اس کو فتیل کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اس دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی کی نیکی میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. تو پھر کیا ہے نتیجہ، کیا ہے؟ فجاہدو، نتیجہ یہ کہ جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. جہاد اتنا مبارک عمل ہے، بہترین عمل ہے کہ اللہ رب العزت اس پر بے شمار انعامات دیتے ہیں، جس کا منتہا اور آخری وہ منزل وہ جنت ہے. لہٰذا اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جہاد کریں گے تو مر جائیں گے، جیسے کہ مشرکین نے، جیسے کہ منافقین نے اس خدشے کا اظہار کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تو موت تو تمہیں آ لے گی. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جہاد کے اندر موت ہے؟ جتنے قبرستان بھرے پڑے ہیں کہ سب مجاہد تھے اس لیے مر گئے؟
موت تو بستر پہ بھی آتی ہے، موت تو ہسپتال میں بھی آتی ہے، موت تو ایکسیڈنٹ میں بھی آتی ہے، موت تو حوادثات میں بھی آتی ہے۔ موت کے لیے یہ کب ضروری ہے کہ کوئی میدان جہاد میں تلوار لے کر نکلے گا تو ہی قتل ہوگا، تو ہی وہ مرے گا؟ تو جہاں کہیں بھی تم ہوگے، تم کیا کرو گے؟ اپنے آپ کو کسی محل کے اندر مقید کر لو گے، بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھو گے، اور اپنا لباس تم بلٹ پروف یا بم پروف بنا لو گے۔ کتنا اپنے آپ کو سیو کرو گے؟ اسرائیل ملک الموت سے تم بچ نہیں سکتے، موت بہرحال آنے کی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں آ لے گی، موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بروج کا معنی حصون سے کیا، حصون کا معنی قلعہ، اور مشیدہ مرتفعۃ، جو بلند بھی ہو۔ فَلَا تَخْشَوُا الْقِتَالَ، لہٰذا تم قتال سے نہ ڈرو۔ جو خدشہ تمہارے دل میں ہے کہ ہم جائیں گے مر جائیں گے، یاد رکھو نہیں جاؤ گے بچو گے تو پھر بھی نہیں، مرو گے تو پھر بھی ضروری۔ اس لیے جب موت آنی ہی آنی ہے تو وہ موت کتنی اچھی ہے جو اللہ کے نام پر آئے، وہ موت کتنی اچھی ہے جو اللہ کے رسول کی قیادت و سیادت اور ان کی اطاعت میں آئے، وہ موت کتنی اچھی ہے جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں آئے۔ تو فلا تخشوا القتال، قتال سے نہ ڈرو، خوف الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، یہ مفعول لہو بنے گا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، ہم ضمیر کا مرجع مفسر رحمہ اللہ تعالی نے یہود نکالا۔ فرمایا کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے یہود کو، اور بھلائی سے مراد خصب وسعت، سرسبز و شادابی، فصلیں لہلانے لگ گئیں، فصل اچھی ہو گئی، مال کے اندر اضافہ ہو گیا، تو یہ یہود کہتے ہیں یقولوا ھذہ من عند اللہ، یہ تو اللہ کی جانب سے ماشاءاللہ اللہ پاک نے بڑی برکت دے دی اور اللہ کا بڑا فضل ہوا، اللہ رب العزت نے یہ ہم پر بڑی مہربانی کی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے اور انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جدب و بلاء، زمین فصل نہیں دے رہی، بنجر ہو گئی ہے، بلا کوئی مصیبت آ گئی، کما حصل لهم ان قدوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ، جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو یہود کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ منکر بنے اور انکار کی وجہ سے ان کی فصلیں، ان کی زمینوں نے پہلے جیسی فصل نہ دی، انہوں نے انکار کیا، بیماریوں کی صورت میں انہیں تکلیفیں پہنچی، انہوں نے انکار کیا، مصیبتیں اور حوادث کی صورت میں انہیں مصائب کا سامنا کرنا پڑا، تو یقولوا ھذہ من عندک، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ اچھا ہوا تو پھر اللہ کے رسول کی طرف نسبت نہیں، پھر اللہ کی طرف نسبت ہے، اور اگر برا ہوا، بیماری آئی، فصل صحیح نہ ہوئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ آپ کی نحوست کی وجہ سے ہے، آپ کے آنے کی وجہ سے ایسا ہوا، وگرنہ ہم تو بڑے خوشحال تھے۔ یقولوا ھذہ من عندک، یہ آپ کی وجہ سے، یا محمد، اے محمد، ای بشؤمک، یعنی آپ کی نحوست کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذلک، کل، کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے ان سے، کن سے؟ یہود سے، قل لہم، ہم ضمیر انہیں یہود کی طرف لوٹے گی، کل، ہر ایک من الحسنۃ والسیئۃ، نیکی ہو، برائی ہو، اچھائی ہو، سرسبز و شادابی ہو، یا زمین کا بنجر ہونا ہو، اور تندرستی اور صحت ہو یا بیماری ہو، ہر ایک چیز من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، من قبلہ، یعنی اللہ کی جانب سے، تو سب چیزیں اللہ کی جانب سے آتی ہیں، اگر فراوانی ہے تو وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر رزق کے اندر کمی ہوئی تو بھی اللہ کی جانب سے ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی شان کا تو کچھ بھی قصور نہیں۔ ہماری ہؤلاء القوم، کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون، وہ سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے، ایک یہ ہے کہ وہ سمجھے نہ، اور ایک یہ ہے کہ وہ سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے۔ فما لہؤلاء القوم، اللہ فرماتا ہے کیا ہوا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، وہ بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو نیکی اور بھلائی پہنچے تو اللہ کی جانب سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی پہنچتی ہے تو فمن نفسک، وہ تیری جانب سے ہے، تیرے اپنے نفس کی جانب سے ہے، فمن نفسک، تو وہ تیرے نفس کی وجہ سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک تو یہود کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے اس آیت کے اندر کہ وہ ایسے کند ذہن ہے، کوڑ مغز ہے کہ وہ حق بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے. وہ مغضوب علیہ لوگ ہیں، اللہ کا ان پر غضب ہے. نبیوں کی مسلسل مخالفت، نبیوں کا قتل اور نبیوں کی اہانت، نبیوں کی تضحیق، نبیوں کی تحقیر کرنا، ان کا شیوا، اور پھر اللہ کی نازل کردہ کتاب کے اندر تعریف کرنا ان کی عادت اور ان کی فطرت بن چکی ہے. اس لیے اب وہ حق بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے. اور پھر اصل بات تو یہ ہے کہ جو بھی انسان کے پاس بھلائی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے. اگر مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو وہ مصیبت اور پریشانی آتی تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کا سبب انسان کا اپنا نفس بنتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، غلط کاریاں کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے فیصلہ اللہ کا اس کے حق میں ویسا آتا ہے جیسا آیا. بیماری آئی، رزق میں کمی ہوئی، کوئی حادثہ پیش آیا، تو اس میں انسان کی اپنے نفس کا قصور ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں فرمایا، کہاں پہنچ گئے جی، فما لہؤلاء القوم، کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون ای لا یقاربون ان یفقہوا ان یفہموا، کہ وہ فہم کے سمجھنے کے قریب ہی نہیں ہوتے. یہ اسی لا یکادون کا معنی کیا جی. حدیثاً بات، یلقا الیہم، جو ان کی طرف ڈالی جاتی ہے، جو انہیں کہی جاتی ہے، وما استفہام تعجب، اور شروع میں جو ما ہے نا، فمالی، فمالی، یہ جو ما ہے یہ ما استفہام تعجب کا ہے، یعنی ان کی تعجب من فرط جہلہم، ان کی جہالت میں جو اتنا زیادہ اضافہ ہے، اتنے بڑے جاہل ہیں، ان کی جہالت میں تعجب کیا جا رہا ہے. اتنے بڑے جاہل ہیں، ایک تو یہ کہ بات سمجھے نہ کوئی، اور ایک یہ سمجھنے کے قریب بھی نہ ہو، وہ امید بھی نہ ہو اسے کہ یہ کچھ تھوڑا اور واضح کریں گے تو سمجھ جائیں گے، وہ سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے. وَنَفْيُ مُقَارِبَةِ الْفِعْلِ أَشَدُّ مِنْ نَفْيِهِ، اور فعل کی مقاربت کی نفی کرنا، یہ فعل کی نفی کرنے سے زیادہ سخت ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے موقع پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لا تقربوا الزنا، کے قریب نہ جاؤ. تو اگر یہ کہتے زنا نہ کرو تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن زنا کے قریب نہ جاؤ تو یہ اس میں مبالغہ ہو گیا. تو یہی ہے نفی مقاربت الفعل، فعل کی مقاربت کی نفی کرنا یہ زیادہ سخت ہوتا ہے من نفی، فعل کی نفی کرنے سے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. اس لیے یہاں نماز کا ترجمہ مفسرین کرام مسجد کرتے ہیں، نماز نہیں کرتے، مسجد کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ لا تقربوا الصلاۃ قربت سے منع کیا جا رہا ہے نا، مبالغہ ہے. تو مبالغے کا معنی اسی صورت میں ادا ہوگا جب آپ مسجد اس کا معنی کریں گے. تو مسجد کے قریب نہ جاؤ، چونکہ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، تو نشے کی حالت میں مسجد کے قریب بھی نہ جاؤ. تو مراد اس سے یہ ہے کہ مسجد میں داخل نہ ہو. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے لا یکادون یفقہون جو فرمایا، تو یہ مبالغہ ہے، سختی ہے اس کے اندر کہ یہ بالکل سمجھیں گے نہیں. ما اصابک ایھا الانسان، یہاں کاف ضمیر کا مخاطب انسان ہے، کوئی بھی ہو، نیک ہو بد ہو، تو ہر انسان کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے انسان، ما اصابک من حسنہ، حسنہ کا معنی خیر، نیکی، بھلائی، زمین کا سرسبز و شاداب ہونا، مال کا مل جانا، صحت کا آ جانا، یہ جو کچھ بھی تمہیں ملتا ہے، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی وہ اللہ کا فضل ہے، تمہارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ تم نے بہت زیادہ نیکیاں کی اور پھر اس کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے، اور تمہاری نیکیوں کا بدلہ اتنا نہیں بنتا، اللہ اس سے زیادہ دے رہا ہے تمہیں، اس لیے من اللہ فرمایا. اور اتت کا فضل منہ، یعنی وہ تیرے پاس آتی ہیں اللہ کے فضل کے طور پر. وما اصابک من سیئہ، اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے، بلیہ، آزمائش. تو مطلب یہ کہ دنیا کے اندر جو برائی ہوتی ہے، دنیا کے اندر جو مصیبت پریشانی آتی ہے، وہ ایک آزمائش ہوتی ہے، وہ آپ کے گناہ کا پورا بدلہ نہیں ہوتا. فمن نفسی کا، وہ تیرے نفس کی وجہ سے ہے. وہ اللہ رب العزت اس میں بے شک فاعل حقیقی اللہ ہے، لیکن تیرے نفس کے اعمال وجہ بنتی ہیں اللہ کی طرف سے اس مصیبت کو لانے کا. عدد کا حیث ارتکبت، اس حیثیت وہ تیرے پاس آئی اس حیثیت سے کہ نفس نے اس کا ارتکاب کیا، ما یستوجبھا، جو اس تکلیف کو واجب کرتا ہے، یہ اس پریشانی کو، بلیت کو واجب کرتا ہے، من الذنوب، گناہوں میں سے. وَأَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ رَسُولًا حَالًا مُؤَكَّدًا. اب یہاں ایک طرح کی مایوسی ہے، کیونکہ بتلا دیا گیا
یہود فہم کے قریب قریب نہیں جاتے، اور یہود کو اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا کہ فہم کے قریب قریب نہیں جاتے تو لازمی طور پر ایمان سے مایوسی ہے، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب داعی کے دل کو تکلیف تو پہنچے گی کہ میں محنت کر رہا ہوں اور دل میں ایک جذبہ ہے، اور جذبہ بھی بڑا قوی اور مضبوط ہے، کاش یہ ایمان لے آئیں، جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جانے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ اے میرے محبوب وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے پیغام رساں بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں یا آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کفا باللہ شہیدہ، اللہ گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ اللہ نے آپ کو رسول بنایا، آپ کی رسالت پر گواہ بھی اللہ ہے۔ یہ گواہی نہیں دیتے تو نہ دیں، ان سے آپ کبیرہ خاطر نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ وَأَرْسَلْنَاكَ یا محمد کہہ کر کاف ضمیر کا مخاطب بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس آیت کے مخاطب ہیں۔ للناس رسولا، رسولا کے بعد حال مؤکدہ نکالا کیونکہ ارسلنا کا معنی بھی رسول بنانا ہے، اور پھر آگے رسولن آ گیا تو اس نے اسی فعل والے معنی کے اندر مزید تاکید پیدا کر دی، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اس حال میں، لوگوں کے لیے اس حال میں کہ ہم رسول ہیں، تو یہ اسی معنی کی تاکید ہوگی۔ کفا باللہ شہیدہ، اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے، علی رسالتک، آپ کی رسالت پر، من یطیع الرسول، جو اطاعت کرے گا رسول کی، فقد یہ الرسول پر الف لام اس کا ہے تخصیص کے لیے ہے، اور اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الف لام عہد خارجی، اور مراد اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ معلوم ہوا کہ رسول معصوم ہوتا ہے، اللہ معصوم ہے، اللہ سے غلطی نہیں ہوتی، اللہ مطاع مطلق ہے۔ جب رسول کی اطاعت کو اللہ اپنی اطاعت قرار دے رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے غلطی نہیں ہوتی، رسول سے بھی غلطی نہیں ہوتی، اور رسول معصوم ہے، معصوم عن المعصیت ہے، ہر طرح کی گناہ سے معصوم ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو گناہ سے، ذنب سے رسول معصوم ہے۔ اجتہادی خطا کا معاملہ اور ہے، وہ اپنی جگہ پہ پاس گزر بھی چکی سورۃ البقرہ میں، اور پھر بھی اگر کہیں آگے تو اس پہ بیان ہو جائے گا۔ بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ومن تولی، جس نے اعراض کیا، اعرض عن طاعتہ، جس نے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا تو رسول کی اطاعت سے اعراض کرنے کی وجہ سے فلا یہمنک، تو وہ آپ کو غم میں نہ ڈالے، پریشان نہ کرے، جس نے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا، تو آپ کو کبیرہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو وہ غم میں نہ ڈالے۔ وما ارسلناک علیہم حفیظا، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، ہم نہیں پوچھیں گے کہ میرے محبوب ابو جہل ایمان کیوں نہیں لایا، یہ تو سوال ہوگا کہ آپ نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا ان تک، لیکن ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لایا، اس لیے کہ آپ کا یہ منصب نہیں ہے، آپ کسی کو جبراً ایمان میں داخل کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے، آپ صرف اللہ سے پیغام لے کر اللہ کی مخلوق تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بات نہیں مانتا، اعراض کرتا ہے، تو اس میں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دیں، آپ کا کام راستہ دکھانا ہے، منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یا سجدہ کرنا یہ شرک ہے، تو پھر بھی اگر کوئی کرے گا تو اپنی تباہی اور بربادی کا سامان تیار کرے گا۔ اس لیے آپ حفیظ نہیں ہیں، حافظا لأعمالہم، آپ ان کے اعمال کی نگران نہیں ہیں، بل نذیر، بلکہ آپ نذیر ہیں۔ وإلینا امرہم، ان کا معاملہ ہمارے سپرد ہے، فنجازیہم، ہم ان کو بدلہ دیں گے۔ وہذا قبل الامر بالقتال، یہ آیات قتال کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہیں، جب قتال کا حکم ہوا تو پھر مشرکین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے کا اور جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اچھا جی، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مفسر رحمہ اللہ تعالی نے یہاں اس کا فاعل ظاہر کیا منافقون،
مراد اس سے منافق ہیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا کام تو اطاعت کرنا ہے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ جب وہ آپ کے پاس سے باہر چلے جاتے ہیں بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ تو ان میں سے ایک جماعت رات کے وقت مشورہ کرتی ہے. بیتا کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت مشورہ کرنا. غیر الذی تقول جو آپ نے کہا اس کے علاوہ پر مشورہ کرتی ہے. آپ نے جس کام کی کرنے کا کہا یہ اس کے انکار پر مشورہ کر رہے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون اللہ لکھتا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں. فاعرض عنہم اعراض کیجیے ان سے. وتوکل علی اللہ اللہ پر بھروسہ کیجیے. وکفی باللہ وکیلا اللہ نگران ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن قرآن پاک میں وہ غور و خوض کیوں نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ اگر وہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا تو اس میں وہ بہت سارا اختلاف پاتے. منافقین کی دو رنگی ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. ان کی دوغلی پالیسی ان کی منافقت یوں تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے کہتے کہ ہم تو اطاعت کریں گے ہم ماننے والے ہیں. لبیک لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. تو اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ ای المنافقون منافقون کہتے ہیں اذا جاؤک جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں. امرنا طاعت یہ امرنا مضاف مضاف لے مل کر مبتدا بن جائے گا. طاعت لکا یہ اس کی خبر بنے گا. تو اذا جاؤک جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں امرنا ہمارا کام. امرنا ہمارا کام کیا ہے. طاعت لکا آپ کی اطاعت کرنا. حضرت ہم تو آپ کی خدمت میں آئی اس لیے کہ آپ کچھ کہیں اور ہم عمل کریں. ہم تو آپ کے حکم کے انتظار میں. فَإِذَا بَرَزُوا اور اذا خرجوا جب وہ نکلتے ہیں من عندک آپ کے پاس سے بیت طائفۃ منہم ان میں سے ایک جماعت پھر رات کو سرگوشی کرتی ہے. بادغام طائف الطاء بیتت طائفۃ بیت طائفۃ دونوں طرح اس کو پڑھا گیا. تا کا بیتا کی تا کا طاء میں ادغام کر کے بھی اور بغیر ادغام کی بھی. اور معنی اس کا یہ ہے ازمرت بیت ازمرت تو وہ ان میں سے ایک جماعت رات کو سرگوشی کرتی ہے. غیر الذی تقول جو بات آپ نے کی اس کے علاوہ پر. غیر الذی تقول لک فی حضورک من الطاعت آپ کے سامنے آپ کی اطاعت کی بات کی اور جب آپ سے ہٹ کر الگ ہوئے تو پھر رات کے وقت میں مشورہ کرتے ہیں آپ کی نافرمانی کا. ای عصیانک آپ کی نافرمانی کا. یہ ای عصیانک یہ پورے جملے کا مصداق بنے گا. غیر الذی تقول کا مراد اس سے نافرمانی آپ کی نافرمانی پر وہ سرگوشیاں کرتے ہیں. واللہ یکتب یأمر بکتاب اب اللہ رب العزت خود تو نہیں لکھتے. اللہ رب العزت تو لکھنے کا حکم کرتا ہے لیکن چونکہ حاکم جو حکم کرتا ہے تو وہ اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ کام اس نے کیا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یکتب اللہ لکھتا ہے. مفسر کہتے ہیں یأمر بکتاب اللہ لکھنے کا حکم دیتا ہے. ما یبیتون فی صحائفہم جو وہ رات کو سرگوشیاں کرتے ہیں. واللہ یکتب فی صحائفہم اللہ ان کے نامہ اعمال میں ان کے صحیفوں کے اندر اللہ لکھتا ہے. کیوں لیجازوا علیہ تاکہ وہ اس پر بدلہ دیے جائے. فاعرض عنہم اعراض کیجیے ان سے. اب یہ شرارتیں تو کر رہے ہیں تو ہر ایک شریر کو پکڑنا بھی ضروری نہیں ہے. آپ ان کی شرارتوں سے اعراض کیجیے صرف نظر کیجیے. اعرض عنہم بالصفح وتوکل علی اللہ تکلیف تو ہوگی اور یہ چونکہ آپ کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں تو سرگوشیاں لازمی طور پر آپ کی مخالفت میں اور آپ کے سد راہ کے لیے کرتے ہیں. آپ کا راستہ روکنے کے لیے کرتے ہیں. تو پھر کیا یہ راستہ روک پائیں گے؟ نہیں یہ راستہ نہیں روک پائیں گے. آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے. ان کی شرارتوں اور ان سازشوں سے گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. توکل علی اللہ اللہ پر بھروسہ کیجئے. ثق بھی یعنی اس پر اعتماد کیجئے. فإنہ کافی کا بے شک وہ آپ کو کافی ہے. بے شک وہ آپ کو کافی ہے. وکفی باللہ وکیلا اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. مفوضاً الیہ اس اعتبار سے کہ معاملہ اس کی طرف سپرد ہے. افلا یتدبرون یتأملون القرآن وہ کیوں نہیں قرآن پاک میں غور و فکر کرتے. قرآن پاک اس لیے نازل ہوا کہ اس میں غور و فکر کیا جائے تدبر کیا جائے غور و خوض کیا جائے. سرسری نظر سے اس کو نہ پڑھا جائے. اگرچہ سرسری نظر سے پڑھنے کا اجر ہے ثواب ہے اس کو پڑھنا تو دور کی بات اسے دیکھنا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے.
اسے لگانا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں، لیکن قرآن پاک کے نزول کا مقصد تدبر ہے، غور و فکر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں قرآن پاک میں غور و فکر کرتے؟ وما فی من المعانی البدیعہ، اس میں جو بدیعہ عجیب معانی ہے ان معانی کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا، اللہ کا کلام نہ ہوتا، تو 23 سال کے عرصہ میں نازل ہونے والے اس قرآن کے اندر اختلاف ضرور ہوتا۔ ایک انسان ایک بات کہہ دے 2 3 4 5 10 دن کے بعد بھول جاتا ہے، وہ الفاظ بیانی وہ نہیں رہتے، تو 1 سال کے بعد وہ الفاظ کہاں سے یاد رکھے گا؟ 2 سال کے بعد الفاظ کہاں سے یاد رکھے گا؟ تو وہ بعد میں جب کوئی بات کرے گا تو لازمی طور پر پہلی بات سے ٹکراؤ ہوگا۔ تو یہ یکبارگی ایک ہی مرتبہ لکھ کر نہیں بھیجی گئی، یہ کتاب تو 23 سال کے طویل عرصہ میں تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہے۔ انسان کی طرف سے ہوتا تو اس کی پہلی بات سے بعد والی باتوں میں ضرور ٹکراؤ اور تناقض ہوتا، لیکن قرآن پاک میں تناقض کا نہ ہونا، ٹکراؤ کا نہ ہونا، اختلاف کا نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس میں سوچنا چاہیے۔ تناقضاً فی معانی و تبایناً فی نظمی، اس کے اختلافاً کثیراً کی تفسیر فرمائی کہ اختلاف سے مطلب یہ ہے تناقضاً فی معانی، اس کے معنی میں تناقض ہوتا، و تبایناً فی نظمی، اور اس کے نظم کے اندر تباین ہوتا۔ تباین اور تناقض کا معنی ایک ہی ہے، قریب قریب ہے جی، اختلاف ہوتا اس میں۔ اچھا جی، بس یہ رکو تو نہیں ہوا نا ابھی؟ کیوں جی حضرات؟ جی حضرت ابھی رہتا ہے رکوع میں۔ اور رکوع میں بھی رہتا ہے؟ اچھا جی، پڑھ لیں پھر آگے۔ جی حضرت رکوع کو پورا پڑھیں۔ ہدایہ رہ جائے گی ہماری۔ حضرت باقی اب آپ کی بھی رائے ہے۔ زاہد زاہد بھائی کا شمار تو بڑے بزرگوں میں ہوتا ہے جی۔ حضرت کیا کہیں گے آپ؟ شاید آنکھ لگ گئی ہو۔ جی جی، سو بھی جاتے ہیں نا، بسطاً فی العلم والجسم۔ حضرت یہ صاحب جب سو جاتے ہیں نا تو خراٹے بڑے آتے، اس لیے مائک نہیں کھولتے۔ اچھا جی، چلیے دیکھ لیں، پڑھ لیتے ہیں پھر آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی امر کی خبر پہنچتی ہے، خوف ہو یا امن ہو، تو اذاعوا به، وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ یہ منافقین کی بات ہے کہ مسلمان میدان جہاد میں ہے، اور پھر وہاں سے اگر کوئی خبر پہنچی ہے شکست کی یا فتح کی، تو ہونا تو یہ چاہیے جنگی خبروں کو حکمت اور مصلحت کے تحت روکا جاتا ہے، پھر ان کو صاحب تدبیر لوگ، صاحب علم لوگ، صاحب فہم و فراست لوگ وہ موقع اور مناسبت کے ساتھ اس کو ظاہر کرتے ہیں، تو یہ آتی ہے خبر اور فوراً پھیلا دیتے ہیں۔ تھوڑی سی کہیں شکست ہوئی یا تھوڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، تو انہوں نے فوراً خبر پھیلا دینی تاکہ سب کے اندر خوف و ہراس پھیل جائے۔ تو ایک ان کی منافقین کی عادت یہ بھی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا جاءہم امر، جب ان کے پاس کوئی امر آتا، انصر آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مما حصل لهم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لشکروں کے بارے میں جو انہیں حاصل ہوتا، جو انہیں خبر حاصل ہوتی، مما حصل لهم من الامن، امن میں سے، بالنصر اب الخوف، یا خوف میں سے۔ امن سے مراد یہاں مفسر نے نصر لیا، مدد، یعنی انہیں کوئی مدد پہنچانی ہوئی یہاں سے، مدینہ سے، تو یہ آگے خبر پہنچا دیتے کہ یہاں سے اتنے لوگ آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، مزید کمک بھیجی جا رہی ہے، اور کفار اس پر پھر مضبوط ہو جاتے۔ اب الخوف بالہزیمہ، یعنی مسلمانوں کو اگر خدا نخواستہ کہیں شکست ہوتی، نقصان کا سامنا کرنا پڑتا، تو یہ اس پر بھی فوراً مسلمانوں کے اندر خبر پھیلا دیتی
اذاعوا به افشوه سے پھیلا دیتے. نزل فی جماعت من فی المنافقین، یہ منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی. او ضعفاء المؤمنین، یا کمزور ایمان والوں کے بارے میں نازل ہوئی. کانوا یفعلون ذالک، وہ ایسا کیا کرتے تھے. فتضعف قلوب المؤمنین، تو اس ایمان والوں کی قلوب کمزور ہوتے. ویتأذى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے تکلیف ہوتی. ولو ردوہ، اگر وہ لوٹا دیتے اس خبر کو، ہو ضمیر کا مرجع الخبر، اس خبر کو لوٹا دیتے الی الرسول، رسول کی طرف، وإلی اولی الامر منہم، یا ان میں سے جو صاحبی اختیار لوگ تھے، جو معاملات کو سمجھنے والے لوگ تھے، اکابر صحابہ تھے. ذوی الرائے، کہ اولی الامر کا ترجمہ کیا ذوی الرائے، کہ جو رائے والے تھے. کیونکہ بات جنگ کی ہے تو جنگ کے اندر جو فہم اور بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں اکابر صحابہ میں سے، تو ان تک خبر کو پہنچا دیتے، ان تک خبر کو لوٹاتے. ای لو سکتوا عنہ، یعنی وہ خاموش رہتے اس خبر کے بارے میں، حتی یخبروا بہ، یہاں تک کہ اس خبر کے بارے میں وہ خبر دیتے جو باخبر لوگ ہیں. لعلمہ، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہ، تو اس کو جان لیتے، پہچان لیتے جو لوگ تحقیق کر لیا کرتے ہیں. یستنبطون، ویسے استنباط کا معنی ہوتا ہے نکالنا، ظاہر کرنا. تو مسائل جو فقیہ ہوتے ہیں، اجتہادیہ مسائل، ان کو بھی استنباط سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ ظاہر کیے جاتے ہیں، نکالے نہیں جاتے، وہ بنائے نہیں جاتے، ظاہر کیے جاتے ہیں. چھپے ہوئے تھے قرآن میں، چھپے ہوئے تھے احادیث میں، تو محققین نے، فقہاء نے ان کو ظاہر کر دیا. تو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم بھی شیطان کی پیروی کرتے مگر تھوڑے سے. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، لعلمہ حل ہوا مما ینبغی ان یذاع او لا، یعنی وہ جان لیتے اس بات کو کہ یہ خبر ان خبروں میں سے ہے جن کو پھیلایا جائے یا پھیلایا نہ جائے. یہ کون جان لیتے؟ الذین یستنبطونہ یتتبعونہ ویطلبون علمہ وہم المذیعون، جو تتبع کرتے، غور و فکر کرتے، تو اور وہ ہیں جو خبروں کی اشاعت کرنے والے ہیں. منہم، ان میں سے، من الرسول و اولی الامر، تو رسول اور اولی الامر میں سے جو ایسا کرنے والے ہیں، تتبع کرنے والے ہیں، تو وہ پھر خبر کی تشہیر کرتے. مطلب یہ ہے کہ ان کا کام تو یہ تھا کہ اگر کوئی خبر انہیں پہنچتی بھی ہے تو یہ اللہ کے نبی کو بتلاتے، یا پھر اکابر صحابہ کو جو جنگ کے معاملات کو جاننے والے ہیں ان کو بتلاتے. پھر وہ غور و فکر کرتے، تدبر کرتے کہ واقعتاً خبر صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اسی وقت بتانے کی ہے، یہ کچھ دیر بعد میں بتانے کی ہے، حالات کے لیے مزید انتظار کرنا ہے، یہ ابھی اس خبر کو آگے پہنچانا ہے. تو وہ اس خبر کے بارے میں جو رائے رکھتے وہ زیادہ بہتر ہوتی. ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، بالاسلامی، اسلام کی وجہ سے کہ اللہ نے اسلام کی توفیق دی، اللہ کا فضل ہوا. ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکم بالقرآن، رحمت سے مراد یہاں قرآن ہے کہ اللہ رب العزت تم پر قرآن نازل نہ کرتا. لاتبعتم الشیطان، تو تم بھی شیطان کی پیروی کرتے. فیما یامرکم بہ من الفواحش، جو فواحش میں سے تمہیں وہ حکم کرتا ہے. تو پھر یہ گناہ سارے ہوتے، لیکن اب غلطی ہوتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرتے ہیں، اور اسلام تمہیں ہدایت اور رہنمائی دیتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. تو الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے سے ہوتے لوگ جو گمراہی سے عقل اور بصیرت کی بنیاد پر بچ پاتے، وگرنہ بہت سارے لوگ اس میں گمراہ ہو جاتے. فقاتل یا محمد، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قتال کیجیے اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک، آپ مکلف نہیں ہیں مگر اپنی جان کی. وحرز المؤمنین، ابھاریے ایمان والوں کو. ایک ہوتا ہے دعوت دینا، اور ایک ہوتا ہے کسی کو جوش دلانا، ابھارنا، برانگیختہ کرنا، ایسے انداز میں کسی کو واعظ کرنا کہ لوگ قدموں کے بل کھڑے ہو جائے. یہ حرز کا معنی ہے کہ میرے پیغمبر صرف یہ نہیں کہ انہیں کہیے کہ چلو قتال کے لیے، بلکہ تیار کیجئے، ابھاریے، جوش دلائیے ان کو. حرز المؤمنین، ایمان والوں کو ابھاریے، جوش دلائیے. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے یا امید ہے کہ اللہ رب العزت کافروں کی لڑائی کو روک دے.
واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا، اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ زور جنگ میں زیادہ شدید ہے، وہ اشد تنکیلا، اور سزا دینے کے اعتبار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لا تکلف الا نفسک فلا یہ لفظ کیا ہے جی آپ کی کتاب میں؟ مسنگ ہے میری کتاب میں نا، صحیح واضح نہیں ہے، کوئی دیکھے گا تو بولے گا جی آپ میں سے۔ فلا تہتم بتخلفہم، آپ پریشان نہ ہوں ان کے پیچھے رہنے کی وجہ سے، ان کا آپ سے اگر وہ پیچھے رہتے ہیں، میدان جہاد میں آپ کے ساتھ نہیں جاتے، تو آپ ان سے پریشان نہ ہوں۔ معنی یہ ہے آیت مبارکہ کا، والمعنی، آیت کا معنی یہ ہے کہ جی آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ ان سے قتال کیجئے، قاتل ولو وحدک، آپ قتال کیجئے اگرچہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو، فإنہ موعود بالنصر، کیونکہ آپ نصرت کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے، اس لیے آپ تنہا بھی ہوں گے تو آپ غالب رہیں گے، اور آپ کے مقابل میں آنے والے مغلوب رہیں گے، لہٰذا آپ کے ساتھ کوئی نہیں جاتا قتال کے لیے تو آپ اس سے بھی پریشان نہ ہو، آپ تنہا بھی ہوں گے تو ہم آپ کو غالب کریں گے۔ وحرض المؤمنین، حثہم علی القتال ورغبہم فیہ، ایمان والوں کو ابھاریے قتال پر، انہوں نے رغبت دیجیے۔ عسى اللہ ان یکف بأسا، بأس کا منع حرب کیا، الذین کفروا یہ اس کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہے، جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ ان کی جنگ کو روک دے۔ واللہ اشد بأسا، یعنی اللہ آپ کو جہاد کا حکم دے رہا ہے، ضروری تو نہیں کہ آپ میدان جہاد میں جا کے ٹکرائیں گے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا رعب ان کے دلوں میں اتنا ڈال دے کہ آپ میدان جہاد میں پہنچ جائے اور انہیں لڑنے کی ہمت ہی نہ ہو، وہ وہیں سے بھاگ جائیں، بغیر لڑے ہی علاقہ چھوڑ دیں، تو اللہ رب العزت ایسا بھی کرتا ہے۔ وَأَشَدُّ بَأْسًا مِّنْهُمْ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا تَعْذِيبًا مِّنْهُم، وقال صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا اخرجن، میں ضرور بھی ضرور نکلوں گا، ولو وحدی، اگرچہ میں اکیلا ہی کیوں نہ ہوں، فخرج ب70 راکبا الی بدر صغرا، تو بدر صغرا کے لیے 70 سوار نکلے تھے، فکف اللہ باس الکفار بإلقاء الرعب فی قلوبہم، اللہ رب العزت نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال کر ان کو جنگ سے روک دیا، یعنی ایمان والے پہنچ گئے، کافروں کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈالا، وہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہی نہ ہوئے۔ ومنع ابو سفیان ومنع سفیان عن الخروج، اور ابو سفیان کو خروج سے منع کر دیا، یہ احد کے بعد بدر صغرا جب ہوا، اور ابو سفیان احد میں کہہ کر گیا تھا کہ بدر کے مقابلے میں بدر ہوگا، تو پھر وہ 2 ماہ کے بعد ہی وہ واقعہ تقریباً ہوا، کما تقدم فی آل عمران، جیسے سورہ آل عمران میں ہو چکا ہے، گزر چکا ہے جی۔ اچھا جی، من یشفع شفاعتا حسنہ، جو اچھی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، یعنی اچھی سفارش کرنے والے کو اچھی سفارش کرنے کا اجر ملے گا، نصیب منہا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئاتا، جو بری سفارش کرے گا، یکن لہ کفل منہا، تو اس میں سے اس کو حصہ ملے گا، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک عام قانون بیان کیا ہے، لوگوں کو جہاد میں شریک ہونے سے اگر کوئی روکے گا تو اس کا وبال اس پر ہوگا، اور جہاد میں حصہ لینے کی کوئی ترغیب دے گا تو اس کا اجر اس کو ملے گا۔ تو یہ چونکہ حکم عام ہے، اس لیے الفاظ عام ہے، تو الفاظ کے عام ہونے کی وجہ سے حکم عام ہے، کوئی بھی سفارش ہو، اگر وہ اچھی ہے، جائز سفارش ہے، کام ہو یا نہ ہو، آپ کو اجر مل جائے گا۔ آپ نے کسی کو کسی عہدے پہ لگانے کے لیے سفارش کی ہے، وہ عہدے کا اہل بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے، تو آپ نے سفارش کی اور وہ اہل ہے اس عہدے کا، تو آپ کی جائز سفارش ہے، لیکن وہ اس کو اس ملازمت پہ رکھا نہیں گیا، پھر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اس لیے سفارش یہ سوچ کر نہیں کرنی چاہیے کہ قبول ہوگی تو کریں، اگر قبولیت کی امید نہیں ہے تو پھر کرنے کا کیا فائدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اشفعوا فلتوجروا، زاد و طالبین میں آپ نے یہ حدیث پڑھی کہ سفارش کرو تم اجر دیے جاؤ گے، تو سفارش کرنی چاہیے دوسرے بھائیوں کی، پھر اگر قبول ہو جائے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایک مشورہ ہے، ایک رائے ہے،
مان لی جائے تو بہت اچھا، آپ کو اجر ملے گا، نہیں بھی مانیں گی تو آپ اجر سے محروم نہیں ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کا حکم دیا، قتال کا حکم دیا، تو منافقین ایک دوسرے کی سفارش آ کے کیا کرتے تھے، حضرت اسے پیچھے رہنے کی اجازت دے دیں، اس کے پاس جنگ کا سامان نہیں ہے، فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں، بہانے بناتے۔ اور مومنین کا یہ طریقہ تھا، ایمان والوں کا، کہ اگر کسی کے پاس آلات جنگ نہیں ہوتے تھے لیکن اس کا جذبہ سچا ہے، تو بجائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سفارش کریں کہ اس کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ہتھیار پیش کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، یہ ہتھیار اس کے پاس نہیں، ہم دیتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کر سکے۔ تو رسول کریم اللہ رب العزت نے پھر اس کی تعریف فرمائی، من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب موافقۃ للشریع، شریعت کے موافق ہوگی تو حسنہ ہوگی، یکن لہ نصیب من الاجر منہا بسببها، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ مخالفۃ لہ یکن لہ کفل نصیب من الوزر منہا بسببها، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا مقتدرا فیجازی کل احد بما عمل، واذا حججتم بتحیۃ، اور جب فرمایا جب تمہیں کوئی سلام کرے فحیوا باحسن منہا، تو اس کا سلام اس سے بہتر اچھے الفاظ میں لوٹاؤ، اور ردوها، یہ اسی کو لوٹا دو۔ یا اپنی حدیث شاید پڑھ لی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور پھر اگر کوئی اتنا کہے تو پھر برکاتہ کا اضافہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرماتے، السلام علیکم کا آپ نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا، پھر دوسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا، آپ نے برکاتہ کا اضافہ کیا، تیسرے نے رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر کے سلام کیا، تو آپ نے جواب میں صرف وعلیکم السلام کہا۔ تو سلام کہنا سنت، جواب دینا اس کا واجب ہے۔ ردوہا، یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، معبود نہیں کوئی مگر اللہ۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، بات کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ کوئی بھی اللہ کے بات کے اعتبار سے سچا نہیں ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ كَإِنْ قِيلَ لَكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَحَيُّوا الْمُحَيَّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر کو بِأَنْ تَقُولُوا لَهُ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَوْ رُدُّوهَا بِأَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَيِ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ، دونوں میں سے ایک واجب ہے بعین ہی وہی لوٹانا، یا اس سے اضافہ کر کے لوٹانا، اضافہ کر کے لوٹانا پہلا حکم ہے وہ افضل ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا محاسبا فیجازی علیہ، ومنہ رد السلام، اور اس میں سے سلام کا لوٹانا بھی ہے۔ وخصت السنۃ الکافرہ والمبتدع والفاسق والمسلم علی قاضی الحاجہ ومن فی الحمام والآکل فلا یجب الرد علیہم، فرمایا کہ سنت نے خاص کر دیا کافر کو سلام نہیں کہنا چاہیے، بدعتی کو سلام نہیں کہنا چاہیے، سنت نے خاص کر دیا۔ والفاسقہ، فاسق کو سلام نہیں کہنا چاہیے، سنت نے خاص کر دیا۔ اس طرح مسلمان جو اپنی حاجت کو پورا کر رہا ہو، قضاء حاجت میں بیت الخلاء میں ہے، اسے سلام مت کہو۔ ومن فی الحمام، غسل خانے میں حمام میں نہا رہا ہے، سلام نہ کہو۔ والآکلہ، اور اس طرح کوئی کھانے والا ہے تو اسے سلام بھی نہ کہو۔ فلا یجب الرد علیہم، ان پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بیت الخلاء میں ہے، حمام میں ہے، کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، تو وہ سلام کو کہہ بھی دے گا اور وہ سن بھی لیں گے تو ان پر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ بل یکرہ فی غیر الاخیر، کھانا کھانا کے علاوہ باقی جو پہلی دو حالتیں ہیں، حمام والی اور بیت الخلاء والی، اس حالت میں سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔ وَيُقَالُ لِلْكَافِرِ وَعَلَيْكَ، اور کافر کو صرف یہ کہا جائے گا وَعَلَيْكَ، اللہ لا الہ الا ہو واللہ لا یجمعنکم من قبورکم، یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے لا یجمعنکم کے، الہ یہاں فی کے معنی میں ہے الہ یوم القیامہ، یعنی فی یوم القیامہ۔ لا ریب، لا شک، ریب شک کے معنی میں بات گزر چکی۔ ومن، لا احد نکال کر بتایا کہ یہاں من استفہام للانکار ہے، استفہام انکاری ہے یہاں پہ۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کوئی نہیں ہے اللہ سے زیادہ سچا، یہ کہنا ہے اصل میں، حدیث قول کے معنی میں ہے۔ صدق اللہ العظیم، اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔
شیخ صاحب سارے بھاگ گئے، کہاں بھاگ گئے، کدھر گئے؟ نیند نے تنگ کیا ہے حضرت. پھر آج سونا ہے؟ جی آج حضرت. ویسے نیند بڑی آ رہی ہے جی. چلو آرام کر لیں پھر یار، کل پڑھ جزاک لیں، اللہ. کوئی بات نہیں. جزاک اللہ. جی شیخ صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت سبق پڑھتے ہیں؟ آپ حضرات کو نیند آ رہی ہے تو پھر آج تو بس چھٹی کر لیں. شیخ وہ صاحب کا ہاتھ میرا مائک بند ہے، پتا نہیں مائک کیوں بند ہے. تو آرام کر لیں پھر آج. ٹھیک ہے حضرت. جزاک اللہ. جزاک اللہ. میرا مائک کیوں بند ہے، کچھ پتا ہے؟